بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عفت شاہد، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان ہمارے ڈاکٹر انور رضا صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسکالر ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں اور ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتایا، جو 18 ذی الحج ہے تو اسے جو ہے غدیر کہا جاتا ہے اور عید غدیر، اس کی نمایاں خصوصیات کیا ہے؟ دیکھیں 18 ذی الحج کو جب حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج سے تشریف لا رہے تھے مدینہ کی جانب، تو اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع، ایک بڑی تعداد حج میں آپ کے ساتھ شامل تھی، اور آپ نے حج کے موقع پر منی میں بھی بہت بڑا خطبہ دیا ہے، اور بہت جامع خطبہ ہے، اور وہ سب بہت لوگوں نے سنا ہوا یا دیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں سے جو روانگی ہوئی مکے سے مدینہ کی جانب، تو وہاں سے ایک سینٹر پوائنٹ تقریباً کہہ لیں، ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں غدیر کا مقام کہلاتا ہے، غدیر خم۔ تو وہ غدیر خم ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے پھر مصر کے، یمن کے اور عراق کے اور دیگر مقامات جہاں جہاں سے قافلے آتے ہیں، حج کے آئے تھے، سب لوگ پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہاں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روک دیا، اور دن کا ٹائم تھا، بہت تیز گرمی تھی، ایسا وقت تھا کہ کوئی بھول بھی نہیں سکتا اس وقت کو، اس بات کو، اور وہاں پر کہا کہ ممبر تیار کرو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ممبر تو یہاں ہے نہیں، ہم تو سفر میں ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، سب اپنے اونٹوں کے اوپر سے پالان شوتر کجاوے اتارو اور اس کا ممبر بناؤ۔ سب کے اونٹوں سے پالان اتارے گئے اور اس کو اونچا کر کے اور ممبر بنایا گیا، ایک اچھا اونچا، اور پھر آپ اس ممبر پہ خود بھی تشریف لے گئے، اور مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اوپر اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کا، اور وہاں پر آپ کی ولایت کا اعلان کیا۔ وہاں پر آپ نے حدیث بیان کی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ بعض جگہوں پہ وہ فہذا کا لفظ کے فعلی مولا لکھا ہے، وہ دونوں طرح ملتا ہے روایات میں، اور جس طرح بھی بولیں، لیکن مین بات یہی ہے کہ حضور سرور کائنات نے اپنے مولائیت کا، اپنے مولا ہونے کا، کہ میں جس تمہارا سب کا مولا ہوں، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ حضور تو آقا مولا ہیں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، یہ اعلان کیا۔ تو یہ اعلان ایسا تھا کہ اب جو لوگ اپنے، اور کہا یہ اعلان سب جگہ پہ پہنچا دینا یہ خبر۔ تو اب جہاں جہاں بھی لوگ گئے، تو پہلے تو لوگوں کو یہ تشویش ہوئی، ان کے لوائقین کو یا ان علاقے والوں کو، کہ اتنی دیر کیوں ہوئی واپس آنے میں۔ تو پھر بیان کیا لوگوں نے، بھائی دیر یوں ہوئی کہ وہاں غدیر کے مقام پر حضور سرور کائنات نے روک لیا تھا، اور وہاں پر ایک خطبہ دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی تھی کہ اعلان کر دو، تو وہ حضور نے اعلان کر دیا، اور یہ حدیث من کنت مولا ہو فہذا علی المولا آپ نے وہاں پر بیان کی۔ تو اس طرح یہ اتنا اعلیٰ مقام ہوا، اور اتنی اعلیٰ پیمانے کی بات ہوئی، کیونکہ ولایت چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بیٹی کا باپ ولی ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر اس کا حق کوئی ہوتا ہے کہ وہ اس کی مرضی سے بیٹی کے رشتہ بھی کرتا ہے، تو وہ اس کی ولی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ تو یعنی وہ اس کا ایک طرح سے سمجھے کہ اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دے دینا کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے، وہ آقا مانا جاتا ہے، ولی۔ تو اسی طرح وہ مولا کائنات کی ولایت، یعنی ان کے ولی ہونے کا اعلان ہوا، اور پھر آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ، بہت سمپل سی بات ہے، اور علی جیسے ہی ولی ہو سکتا ہے خود مولا کائنات، اور پھر ان کے نسل میں جو تمام ائمہ معصومین آئے ہیں، سب وہ اولیاء۔ تو یہ ہے غدیر خم کا، اور اس کیونکہ یہ بہت خوشی کا مقام تھا، اور خوشی کی جگہ، خوشی کی بات تھی۔ تو عید کا مطلب ہوتا ہے، عید کہلاتا ہے یوم عید، یعنی خوشی کا دن۔ تو وہ اتنی خوشی کا دن ہے کہ لوگوں کو ولی مل گیا، حضور نے کیونکہ اب جانا تھا،
وہ لوگوں کے درمیان میں نہیں رہنا تھا، پردہ کر جانا تھا، وصال ہو جانا تھا. تو آپ نے اس طرح اپنے بعد کے لیے ایک مسلسل دین کو ایسے چھوڑ نہیں دیا، خالی کسی کے بھی ہاتھوں میں نہیں چھوڑ دیا. دین باقاعدہ اس طرح لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ولی ہے، اب تمہارے جو ضروریات معاملات ہوں کسی قسم کی بھی، یعنی کہ ان کو دین کا وارث قرار دیا دینی گیا. دنیاوی دین کا وارث قرار دیا، دینی دنیاوی معاشرتی اور تمام قسم کے مسائل ہیں وہ سب یہ علی جو ہے وہ تمہارے لیے رہنمائی کریں گے، یہی بتائیں گے، یہ امام ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر انور رضا صاحب، آپ نے جو ہے عید غدیر کی افادیت اور اہمیت بیان کی اور ہماری بھی اور سب کی نالج میں اضافہ ہوا. بہت شکریہ آپ کا. اب اپنی ہوسٹ عفت شاہد کو اجازت دیجیے. اور جتنی بھی یہ باتیں ہوتی ہیں سنتے ہیں تو ان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ عمل کے لیے ہوتی ہیں، اور میں اپنے ہر شو میں کہتی ہوں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. بہت شکریہ. عفت شاہد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.